السلام علیکم، میں ہوں شہباز اکمل جندران۔ ورد سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ لاکھوں لوگ سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، بیسیوں اموات ہو چکی ہیں اور بہت سے لوگ عرش سے فرش پر آ چکے ہیں۔ پاکستان کے اور پنجاب کے بہت سے علاقے سیلاب سے افیکٹڈ ہو چکے ہیں، لیکن میں اس وقت بات کروں گا لاہور کی، جہاں پہ متعدد علاقے اور بہت سی رہائشی اسکیمیں جو ہیں سیلاب کی وجہ سے زیر آب آئی ہیں۔ لوگوں کو جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میرا موضوع تھوڑا سا ہٹ کے ہے کہ اس میں جو جانی نقصان ہوا وہ بھی کسی نہ کسی وجہ سے ہوا۔ اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ کی مرضی ہے، بے شک خدا کی قدرت ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی ہل نہیں سکتا، لیکن پھر بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بہت سے ایسے وجوہات ہوتی ہیں، بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو بعض اوقات کسی نہ کسی کلیمٹی کا، کسی نہ کسی نقصان کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو لاہور میں سیلاب زدہ علاقے جو ہیں، خاص طور پر تھیم پارک دیکھیں، شادرہ کا علاقہ دیکھیں، ان میں جو رہائشی اسکیمیں ہیں، یا پارک ویو اسکیم کی بات کریں تو ان میں جو بھی نقصانات ہوئے ہیں اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں، وہاں پہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے تھیم پارک میں کیوں جگہ خریدی، کیوں مکان بنایا، کہ وہاں پہ وہ دریا کی جگہ تھی۔ آپ نے جو پارک ویو ہے اس کے اوورسیز بلاک میں، یا اس کا دوسرا پلاٹینم بلاک ہے یا کون سا بلاک ہے جو زیر آب آیا، تو اس میں آپ نے کیوں جگہ خریدی؟ آپ کو نہیں پتہ تھا کہ وہ دریا کی جگہ ہے۔ جب ایک جگہ پہ کوئی جگہ سیل ہو رہی ہو اور جہاں پہ آپ کو یقین دہانی کرائی جا رہی ہو کہ دیکھیں روڈا جو اس وقت راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس کی مرضی سے، اس کی اپروول سے ہم یہ جگہ فروخت کر رہے ہیں، تو وہاں پہ عام آدمی بیچارہ کیسے سوچے گا؟ اگر بات کریں تھیم پارک کی تو وہاں پہ 24,000 سے زائد گھر بن چکے ہیں، 24,000 سے زائد، اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، ایک دو ماہ کی بات نہیں ہے، ایک دو سال کی بات بھی نہیں ہے۔ میرے خیال میں 10 سال سے زائد عرصے سے یہ وہاں پہ یہ ایکٹیویٹی جاری ہے۔ روڈا کی جو اپنی ویب سائٹ ہے اس کی فہرست دیکھیں انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کی، تو اس میں تھیم پارک کا نام آتا ہے، ایک نہیں 2-3 جگہ پہ نام آتا ہے۔ تو تھیم پارک جب 2-3 جگہ پہ نام آتا ہے تو تھیم پارک انلیگل ہے، آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ آپ نے لوگوں سے کہہ دیا کہ بھائی یہ انلیگل ہے، آپ نہ خریدیں۔ وہ بھی جو ویب سائٹ پہ آئے گا، ایک عام بندہ جو ہے، عام شہری جو ہے، مجھے بتائیں کہ جو تھیم پارک ہے، تھیم پارک میں کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر بنائے ہیں؟ وہ ہیں بیچارے نچلے طبقے کے، لوئر مڈل کلاس کے لوگ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ 1 سے 1.5 لاکھ روپے مرلہ کے حساب سے لاہور کے اندر جگہ مل رہی ہے، تو لوگ بیچارے ٹوٹ کے پڑے۔ اور وہاں پہ ایک ایڈوانٹیج انہیں یہ دیا گیا کہ اگر آپ کے پاس پوری رقم ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں اور اس وقت آپ نہیں ادا کر سکتے، تو آپ 1 یا 2 قسطیں دے کے، نومینل سی رقم دے کے آپ آئیں اور گھر شروع کریں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں، 10-15 ہزار جو ہم نے کرایہ دینا ہے وہی ہم ادھر قسط دیں گے تو ہم اپنے گھر کے مالک بن جائیں گے۔ بڑی زبردست آفر ہے، اس سے کوئی بھی فائدہ اٹھائے گا۔ انہوں نے گھر بنانا شروع کر دیا، اور یہ ایسی جگہ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ دریا کی جگہ ہے، آپ نے اس کو انلیگل ڈکلیئر کیا۔ یہ جگہیں جو ہیں یہ رجسٹری اور انتقال والی ہیں، جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے پاس رجسٹریاں ہیں، انتقال ہیں، ان کو بینکوں نے قرضے دیے ہیں۔ اپنا گھر اپنی اسکیم کے تحت جو وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پروجیکٹ ہے، ایک اسکیم ہے، اس کے تحت لوگوں نے قرضے حاصل کر کے وہاں پہ اپنے گھر بنائے ہیں، وہاں پہ 40 فٹ کی سڑکیں ہیں، گلیاں ہیں، مین سڑکیں جو ہیں وہ 60 فٹ کی ہیں، 80 فٹ کی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، آپ نے کہا کہ یہ انلیگل ہے، ان ساری چیزوں کے باوجود آپ نے اسے انلیگل ڈکلیئر کیا، آپ نے وہاں پہ لوگوں کو روکا کیوں نہیں؟ اگر کوئی بندہ وہاں پہ ایک انلیگل اسکیم میں، چاہے وہ پارک ویو ہے، چاہے وہ تھیم پارک ہے، شادرہ کے علاقوں میں اسکیمیں آپ نے جن اسکیموں کے اوپر روڈا نے لکھا ہوا ہے کہ یہ انلیگل ہیں، وہاں پہ لوگوں کو گھر بنانے کی اجازت کیسے ملی؟ روڈا نے نقشے پاس نہیں کیے، لوگوں نے گھر کیسے بنائے؟ جو گھر بنے ہیں ان کو بنانے سے پہلے کسی نے کیوں نہیں روکا؟ کس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ یہ روڈا پر عائد ہوتی ہے۔ روڈا 2020 سے یہاں پہ ہے، یعنی کہ 6 سال اسے ہو گئے ہیں۔ 2020 سے لے کے آج تک روڈا کو 6 برس ہو گئے ہیں۔ 6 برسوں میں وہاں پہ ایک بھی گھر نہیں بنا، تھیم پارک میں، پارک ویو میں ایک بھی گھر نہیں بنا، وہاں پہ متعدد سینکڑوں نہیں ہزاروں گھر بنے۔ روڈا نے کن لوگوں کو روکا ہے؟ آپ نے صرف یہ لکھ کر دیا ہے کہ یہ اپنی ویب سائٹ پہ دے دیا کہ انلیگل ہے، تو آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی؟ آپ ذمہ دار ہیں، اس میں روڈا ذمہ دار ہے۔ جتنے لوگ متاثرین ہیں، افیکٹنگ ہیں، وہ کہاں پہ جائیں گے؟ اب ان کے گھر ڈوب گئے ہیں، ان کی جمع پونجیاں ڈوب گئی ہیں۔ آپ ایک خاتون ہے جو کہ اینکر بیچاری آتی ہے تو وہ کہتی ہے جی یہ انلیگل ہوا ہے، میرے ساتھ یہ کام ہو گیا پارک ویو میں، تو سب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ تو کرایہ دار ہے۔ تو کرایہ دار کی پراپرٹی بھلے ڈوب جائے،
کرایہ دار کی جو فرنیچر ہے، جو اس کا سامان ہے، وہ بھلے ڈوب جائے، آپ کو کوئی غرض نہیں۔ اگر پارک ویو نے کوئی ایسے پلاٹ سیل کیے ہیں جو کہ دریا کی زمین پہ تھے، اس کو کس نے روکنا تھا؟ روڈا نے۔ روڈا نے کیوں نہیں روکا؟ یہ ساری ذمہ داری روڈا پر عائد ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ روڈا کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے، روڈا کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے، اور یہ جو لوگ ہیں بیچارے جنہوں نے، جو بونافائیڈ پرچیزر ہیں، جنہوں نے خریدے ہیں پلاٹ ہے، ان کا اب کیا بنتا ہے، ان کا مستقبل کیا بنتا ہے، ان کی کیا کمپنسیشن ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک تھیم پارک کے مالک ملک خوشی کے خلاف آپ کارروائی کر رہے ہیں۔ ملک خوشی کیا کرتا تھا؟ وہ تو مالک نہیں تھا، یہ مالک تو وہاں پہ تھرڈ پرسن تھے۔ وہاں پہ تھرڈ پرسن جو ہیں انہوں نے جگہیں بیچی ہیں، رجسٹریاں کروائی ہیں۔ جو بیچنے والا ہے وہاں پہ خوشی محمد کا، ملک خوشی کا نام نہیں ہے، وہاں پہ نام تو کسی ایکس وائی زی کا ہے۔ ملک خوشی وہاں پہ نشاندہی کرواتا تھا۔ نشاندہی کنندہ جو ہے، شناخت کنندہ، رجسٹری میں ایک لفظ ہوتا ہے شناخت کنندہ، بڑا اہم ہوتا ہے۔ وہ شناخت کنندہ کے طور پر وہاں پہ وہ اپنی حاضری لگاتا تھا رجسٹریوں میں، قسطیں وہ وصول کرتا تھا، وہ ایک مڈل مین تھا، اور وہ تو لوگوں کا بھلا کر رہا تھا۔ آپ نے اسے پکڑ لیا تو اسے کیا ہوگا؟ ان لوگوں کی کمپنسیشن ہوگی؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن سرکار کو اس پہ غور کرنا چاہیے، اس کے جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔